عاقل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عاقل بھائی ورحمۃ میں اللہ محمد وبرکاتہ۔ شفیع لاہور کینٹ سے بول رہا ہوں۔ لاہور کینٹ سے۔ میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اعمال کے اندر صبح فجر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، نماز کی جگہ پہ، اور سورج نکلتے تک بیٹھے رہنا اور ذکر اذکار کرنا، اور پھر جو ہے اشراق کی 4 رکعت پڑھ کے جو ہے مسجد سے آنا، یہ قبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ کیا یہ حدیث مبارکہ کا کیا اس میں اسٹیٹس ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح حدیث مبارکہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں ہماری جماعت کے ہی ایک عالم دین ہے، نام تو مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ عاقل صاحب اہل حدیثوں سے بھی جو لوگ اعمال کر رہے ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک تو یہ کہ غیر مصدقہ باتیں لوگ بہت عام کرتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کسی کے بارے میں آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو اپنا موقف بھی بتاؤں گا اور اس حدیث کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے ہے تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ جو بات آپ نے بتائی ہوئی ہے وہی لوگوں کو بتائی جائے، دوسرے علماء کی، وہ بھی آپ ہی کے بڑے علماء ہیں، ان کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے وہ نہ بتائی جائے، یہ موقف میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے۔ ہم لوگوں کو تحقیقی مادے پر ابھار رہے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو جواب دیں اپنے اعمال کے، آپ ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار محمد عاقل صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ اب یہ جو حدیث ہے نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص با جماعت نماز فجر کی ادا کرے گا اور پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے صحیح ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، چنانچہ اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دیگر اہل علم نے اسے حسن بھی کہا ہے۔ اس حدیث کو حسن قرار دینے والوں میں البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز وغیرہ ہیں۔ اس حدیث کی جب شیخ ابن باز سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز سے کہا کہ اس حدیث کی اسانید میں جن پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو حسن لغیرہ میں شامل کیا جائے گا۔ یہ نماز سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد پڑھی جائے گی، یعنی سورج طلوع ہونے سے تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد۔ حدیث سے ظاہر ہونے والے مفہوم کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے کامل اور مکمل اور حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ یہ تھا شیخ ابن باز کا موقف۔ البتہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں ہے جو شخص نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھا رہا تو اس کے لیے مکمل و کامل حج عمرے کا ثواب ہے، یا اسی سے ملتے جلتے حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے؟ اس کا مطلب اور کچھ ہے؟ جیسے آپ سوال کر رہے ہیں نا، ویسے ہی شیخ عثیمین سے بھی پوچھا گیا تو شیخ عثیمین نے فرمایا سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ حدیث اس اہل علم کے ہاں مختلف ہے، اس کی حیثیت بہت سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو تو ثواب کے بارے میں قیاس آرائیہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں بہت بڑا اجر ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔
تو رہا مسئلہ حج اور عمرے کی ادائیگی کا، اس عمل کے بارے میں تو حج کے لیے مالی اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نیز استطاعت کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے ارکان میں شامل ہے، جبکہ بیٹھنے کا یہ عمل اور پھر ذکر و نماز کی ادائیگی صرف حج کے ثواب میں حج کے ساتھ یکسانیت رکھتا ہے۔ لہذا اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جس شخص نے یہ عمل کر لیا تو گویا اس نے حج اور عمرہ کر لیا اور اس کی فریضہ ہے حج بھی اس سے ساقط ہو گیا۔ اس سے ملتا جلتا عمل یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کسی شخص پر قسم کا کفارہ باقی ہے اور قسم کے کفارے میں بھی غلام آزاد کیا جاتا ہے تو یہ ذکر کرنے سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اہل علم اس قسم کے اعمال کے ثواب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان اعمال کی ثواب میں ان فرائض سے ایک طرح کی مشابہت ہے، نہ کہ ان کی فرضیت سے کفایت کا بیان۔ تو جہاں جو شیخ سعد الخسلان سے پوچھا گیا تو اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا نا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور میری ویڈیو بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ شیخ سعد الخسلان سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، قال من جلس في مصلاه وہی حدیث يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة۔ وہ حدیث جو کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اس کا اجر حج اور عمرے کا مکمل ثواب۔ ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، یہ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ فالترمذي نفسه ضعف هذا الحديث۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ان الفاظ کے ساتھ، شیخ سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ ضعیف ہے، یہ بیان دیا ہے۔ قول غریب اشارة الى تضعیفه، یہاں آپ کا یہ کہنا کہ یہ غریب ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف۔ یہ حدیث کا علم رکھنے والے جو ٹیکنیکل باتوں پر غور کرتے ہیں، احادیث کی اسناد اور ان کے معنی اور مفہوم پر زیادہ علم رکھتے ہیں، صح عن النبي صلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ولكن اصل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وردت أدلة أخرى تدل على مشروعيته۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہنا اور ذکر و اذکار کرنا، اس سے بیٹھے رہنے کی ثبوت ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رضی اللہ عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وحسنا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے صحیح مسلم میں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تب آپ طلوع الشمس تک تشریف فرما رہتے۔ وكان هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا غالب هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو کیا کرتے تھے اغلب اکثر۔ هدي الصحابة رضي الله عنهم الجلوس في مصلاهم بعد صلاة الفجر، الجلوس تو نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا حتی طلوع الشمس تک، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ جو فضائل اعمال میں جو آپ نے بیان کیا ہے تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور شیخ سعد الخسلان وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ کہنا کہ عاقل صاحب جناب ہر چیز کو چھٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کرے۔ لیکن اہل علم کے جو موقف ہیں، کسی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ سعد الخسلان سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی کہا کہ اس کو اکثر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ
کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.